اے لوگو تمہارا جو گول ہے وہ جنت ہے، یہ مت بھولنا. اس کے نیچے کسی اور چیز پر سیٹل مت کرنا. رائٹ؟ ڈو ناٹ سیٹل فار ڈگریز اور اے گڈ جاب اور اے گڈ بزنس. نہیں. تو 3 اسٹرگلز ہوتی ہیں انسان کی، یعنی اس کو چھت مل جائے، اچھا گھر مل جائے، اس کی جو ہے اس کو رزق پرووائڈ کر دیا جائے، اس کے کھانے کا بندوبست ہو جائے. نمبر 3 اے گڈ فیملی. دنیا میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ساری چیزیں مل بھی جائیں، ان کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. ہم اپنے عمل سے جنت کو نہیں پا سکتے برادرز. جتنے مرضی آپ نیک ہو جائیں، جتنی مرضی تہجدیں پڑھ لیں، آپ صحابہ کرام کی طرح نہیں ہو سکتے، آپ انبیاء کی طرح عبادت نہیں کر سکتے. ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہو، کل میرا بزنس بند نہ ہو جائے، میری سیلز ڈاؤن نہ ہو جائے، میرا چاہنے والے دنیا کو چھوڑ کے چلا نہ جائے. پتہ نہیں آج یہ تو گھر ہے، کام شام ٹھیک نہیں چل رہا، کہیں ہمیں گھر بیچنا نہ پڑ جائے. تو ایک جو سب سے بڑا مسئلہ تھا جو ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہتا ہے کہ آیا میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں. الحمدللہ اب جو ہے وہ ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. نمبر 1 اللہ تعالیٰ ہمیں انوائٹ کر رہے ہیں، جلدی مچاؤ کس کی طرف؟ بخشش کی طرف اور مغفرت کی طرف. وَجَنَّةٍ اور ایسی جنت کی طرف عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. جنت کی طرف ہمیں ابھارا گیا ہے، انوائٹ کیا گیا ہے کہ اس کی طرف جلدی مچاؤ. او ہیومن کائنڈ، او مین کائنڈ، اے لوگو تمہارا جو گول ہے وہ جنت ہے، یہ مت بھولنا. اس کے نیچے کسی اور چیز پر سیٹل مت کرنا. رائٹ؟ ڈو ناٹ سیٹل فار ڈگریز اور اے گڈ جاب اور اے گڈ بزنس. نہیں، یہ تمہارا گول نہیں ہونا چاہیے. یو آر شارٹ سائٹڈ دین. تمہارا جو اصل گول ہے وہ جنت ہے. اور پھر ہمارے رب نے ہمیں یہ بھی بتا دیا، حالانکہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہمارے رب جب ایک بات کہہ دیتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سمعنا و اطعنا. لیکن موٹیویشن کے لیے ہمارے رب نے یہ بھی بتا دیا عرضها السماوات والارض. وہ جنت ایسی ہے، اس کا عرض، اس کا جو سپین ہے وہ آسمانوں اور زمین جتنا ہے. اتنی بڑی جنت ہے. اور احادیث میں ہمیں یہ بتا دیا گیا، اللہ اکبر، فرسٹلی ہم اپنے عمل سے جنت کو نہیں پا سکتے برادرز. جتنے مرضی آپ نیک ہو جائیں، جتنی مرضی تہجدیں پڑھ لیں، آپ صحابہ کرام کی طرح نہیں ہو سکتے، آپ انبیاء کی طرح عبادت نہیں کر سکتے. تو جب اللہ کے نبی صحابہ کرام کو بتا رہے تھے the best of generation کہ اے میرے صحابہ تم اپنے اعمال سے جنت کو نہیں پاؤ گے، تو ایک صحابی رسول نے پوچھ ہی لیا تھوڑی سی ہمت کر کے، اے اللہ کے نبی آپ بھی؟ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہاں میں بھی. اللہ اکبر. یعنی اتنی محنت کے باوجود، اتنا صبر کرنے کے باوجود، اتنی زبردست دین کی دعوت دینے کے باوجود، اتنے بہترین اخلاق کے باوجود، اے میرے صحابہ میں اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکوں گا الا یہ کہ میرے رب مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ نہ لیں. یہ ہمارے نبی نے بتایا. اور پھر کیا فرماتے ہیں کہ جو سب سے لووسٹ درجے کا جنتی ہوگا اس کی جنت کا کیا عرض ہوگا، یعنی اس کو جو سپیس دی جائے گی، جو اس کو جنت نصیب ہوگی، وہ کتنی بڑی ہوگی. حدیث طویل ہے، جسٹ ٹو میک اٹ شارٹ اینڈ جسٹ ٹو موٹیویٹ آور سیلوز. اللہ کے نبی نے فرمایا جو سب سے لووسٹ درجے کا جنتی ہوگا، اور پرہیپس وہ جنتی ہوگا کہ جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سٹیٹمنٹ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا. کتنے سال یہ جہنم میں جلتا رہے گا، اور پھر جب یہ باہر نکلے گا کالا ہوا ہوگا، جلا ہوا ہوگا، کوئلہ بنا ہوگا. اس کو پھر نہر میں جو ہے اس کو ڈپ دی جائے گی، دوبارہ زندہ ہو جائے گا. رائٹ؟ اور پھر بہت کمال کی حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے کہ اے میرے بندے، تجھے میں اگر جس دنیا میں تو رہا کرتا تھا اس کے برابر جنت دے دوں تو کیا تو خوش ہو جائے گا؟ اس بندے کو یقین نہیں آئے گا. آج ہم ایک کنال کا گھر لے لیتے ہیں نا، ہم سے سمایا نہیں جاتا. وی آر سم تھنگ. رائٹ؟
اور اللہ تعالیٰ اگر فارم ہاؤس دے دے تو بس پھر دیٹس اٹ. وہ بندے کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ اللہ پوری جنت, آئی مین سیریسلی میں پیرافریز کر رہا ہوں, حدیث کے الفاظ ہیں, جسٹ پیرافریزنگ. یہ بندہ کہے گا اے اللہ آپ تو رب ہے, آر یو جوکنگ ود می, میں تو آپ کا بندہ ہوں, آر یو ریئلی سیریس. تو اللہ تعالیٰ نا مسکرائیں گے. اور جب اللہ کے نبی فرما رہے تھے, یہ حدیث بتا رہے تھے, رسول اللہ واز آلسو اسمائلنگ, اور صحابہ کرام کو بتاتے ہیں کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس وقت مسکرائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے تجھے میں اس دنیا جتنی جنت, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, ہی ریپیٹڈ 10 times. جیسے ہم نے پہلے ایک پلاٹ کی بات کی, ایک پلاٹ نہیں, اس پوری دنیا کی جتنی اگر 10 دنیا کو ملا لیا جائے, وہ ایک سب سے جو کم تر جنتی ہوگا, جو سب سے دس پور گائے ہی میرے لاسٹ ٹو دا لیڈر, یعنی سب سے آخری یہ چڑھا سیڑھی پر, اس کو دی جائے گی. یہ ہے آپ کی جنت, یہ اس کو دی جائے گی. اور عموماً نا دنیا میں ہماری کچھ اسٹرگلز ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ایک تو ہماری اسٹرگل یہ ہے کہ ہمیں چھت مل جائے. ہر بندے کی اسٹرگل ہوتی ہے, اور ہمارے انڈو پاک میں تو بہت زیادہ ہے کہ جی شادی کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک پلاٹ ضرور لینا ہے, ایک اپنا اچھا چھوٹا سا گھر ہو, لیکن چھوٹا سا ہو لیکن گھر ضرور اپنا ہو, سیپریٹ ہو, رائٹ. اچھی بات ہے, پرائیویسی ہونی چاہیے. چھت چاہیے ہمیں. اس کے علاوہ ہمیں بندوبست چاہیے کہ ہمارا جو رزق کا جو مسئلہ ہے نا, یہ سورٹ آؤٹ کر دیا جائے, رائٹ. ہماری اچھی جاب لگ جائے یا بزنسز ہمارے سیٹل ہو جائیں. اگر ہماری روزی روٹی کا کام چل رہا ہے, ہمیں اچھی سیلری آ رہی ہے, تو الحمدللہ سمجھو یہ ہماری اسٹرگل ختم ہو جاتی, رائٹ. تو یہ 2 اسٹرگلز ہو گئی. نمبر 3, اے گڈ فیملی, اے گڈ اسپاؤس. فیملی بڑھتی بھی ہے, اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی نوازتا ہے. تو 3 اسٹرگلز ہوتی ہیں انسان کی, یعنی اس کو چھت مل جائے, اچھا گھر مل جائے, اس کی جو ہے اس کو رزق پرووائڈ کر دیا جائے, اس کے کھانے کا بندوبست ہو جائے. نمبر 3, اے گڈ فیملی. دنیا میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ساری چیزیں مل بھی جائیں, ان کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. Isn't this the case? Everything has an expiry date إِلَّا اللَّهِ وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہو, کل میرا بزنس بند نہ ہو جائے, میری سیلز ڈاؤن نہ ہو جائے, میرا چاہنے والے دنیا کو چھوڑ کے چلا نہ جائے. پتہ نہیں آج یہ تو گھر ہے, کام شام ٹھیک نہیں چل رہا, کہیں ہمیں گھر بیچنا نہ پڑ جائے. لیکن جنت ایسی جگہ ہے, یہ جو آپ کی ٹینشن ہوتی ہے نا کہ یہ چیز ختم نہ ہو جائے, یہ ٹینشن آپ کی ختم ہو جائے گی. وہاں پہ آپ کو جو چھت دی جائے گی, خالدین فیہا ابدا. وہاں پہ جو آپ کی فیملی ہوگی, جو ری یونین ہوگا, آپ کو کبھی ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی بیمار ہو جائے, کوئی چلا جائے, کوئی فوت ہو جائے, نہیں. اور رزق, اللہ اکبر, رزق تو ایسا کہ آپ اگر ایک فروٹ بھی لیتے ہیں, کوئی بھی آپ کی فیوریٹ ڈش آپ کے پاس ہے, پہلا نوالا لیا, یو ریئلی انجوائڈ اٹ, اینڈ for your information, the second bite which you will take, it will be better than the first one. کیونکہ اگر وہ بہتر نہیں ہی ہے, پہلے بائٹ سے آپ بور ہو جائیں گے. There is no boredom in Jannah, boys. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. And this is, unimaginable. Meaning every bite you take is better than the first one. Every shot you play, پہلا آپ نے چھکا مارا ہوگا, دوسری جو شاٹ ماریں گے وہ پہلے سے اچھی ہوگی, ادروائز آپ بور ہو جائیں گے. یو آر ڈرائیونگ اے لگژری کار, اب اللہ عالم وہاں پہ کیا کیا ہوگا. اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ یو ڈو از بیٹر دین دا فرسٹ ون. آپ جب بھی اپنے اسپاؤس کے پاس جائیں گے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے آپ سب کو, یو میک اٹ ٹو جنہ اینڈ یو سی یور اسپاؤس, انشاءاللہ. The moment you see your spouse and the next time you see her, she'll be more beautiful than the first time you saw her.
This is Jannah, guys. Right? There is no boredom. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حیوالا. یہ ہے آپ کا ٹارگٹ, آپ کا گول. لیکن یہاں پہ آیت ختم نہیں ہوتی. اعدت للمتقین, جنت تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرائٹیریا بتا دیا کہ اگر تم جنت پانا چاہتے ہو تب تمہیں متقین کے رینکس میں شامل ہونا پڑے گا. ہمارا دین اتنا کمال کا دین ہے, there is no confusion in our deen whatsoever. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ, اس میں ہدایت ہے, یہ هُدًى لِّلنَّاسِ ہے. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں ہمیں بتا دیا کہ یہ متقین کون ہیں. Now باللہ علیک, for Allah, if I tell you کہ these are the qualities of the متقون, یہ متقین ہونے چاہیے, اور اگر آپ کے اندر واقعی شعور ہے, and if you think you are a living person, کہ آپ کا دل مردہ نہیں ہے, آپ پھر سوچو گے نہیں کہ یار جو کرائٹیریا بتایا جا رہا ہے میں ان پر پورا اترنے کی کوشش کروں. آپ کوشش کرو گے, and inshallah we will go through these ayat as well.